اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اطاعت میں بھی اور معصیت میں بھی اختیار دیا ہے مکمل. انسان اس چیز پہ اختیار رکھتا ہے گناہ کرنے پر اور گناہ چھوڑنے پر، نافرمانی پر، معصیت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب اختیاری ہے انسان کا. یعنی اس میں معذور نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور ہوں، کیا کروں، کر نہیں سکا، طاقت نہیں تھی، حالات ایسے تھے، فلاں فلاں. ایکسکیوز اسلام میں ایکسکیوز نہیں اس معاملے کا. کل جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہم یہ عذر پیش کریں کہ یہ ہمارے سی طاقت سے باہر تھا، یہ ہم کر نہیں سکتے تھے. نیکی کے لیے بھی پوری طاقت انسان نے اللہ کو دی ہے، اختیار ہے، ادا کر سکتا ہے. گناہ سے بچنا چاہے بچ سکتا ہے، پوری طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے قرآن میں کہا. اول تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایسی چیز دی ہی نہیں ہے. پیدا کس نے کیا ہمیں؟ اللہ نے. نیکی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. برائی سے بچنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. جتنے حکم ہم پہ لاگو ہو رہے ہیں، فرائض میں ہوں، واجبات میں ہوں، نفل میں ہوں، جتنے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے، اس کیپیسٹی سے زیادہ کیسے کہے گا یہ کام تم کرو جو ہمیں طاقت ہی نہ ہو؟ تو بندے کے اندر تو پوری طاقت موجود ہے. جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں پوری طاقت موجود ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے بنایا اس طریقے سے تجھے جو میں کہوں تو کر سکے آرام کے ساتھ، تاکہ کر تو حقیقی نہ کہے جی میں نے طاقت نہیں دی. حکم بھی دیا اور حکم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا. خود انسان کے اندر ایک چیز پیدا فرما دی، ایسی حدیت دے دی اس میں آسان کرنے کے لیے اپنے احکام کو، حکم کو. ٹٹولے نا اپنے آپ کو اندر سے دیکھ کتنی زبردست چیز اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر. بہت بہت چیز رکھی. حکم دیا پھر ایک چیز پیدا کر دیا تاکہ سپورٹ پوری ملے ان کو. وہ کیا تھی؟ ارادہ اور ہمت. بولے سبحان اللہ. کیا چیز؟ ارادہ اور ہمت. اتنی زبردست چیز ہے سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں 5 نمازیں، وہ پڑھتے ہیں 50 نمازیں، چھوڑتی نہیں کوئی نماز. اور پڑھتے بھی تو عشاء سے شروع ہو تو کبھی کہتے دل ہی نہیں بھرا جی ہمارا ذکر کرتے، دل ہی نہیں بھرا قرآن پڑھتے. طواف کے اندر کہہ کے قرآن ختم کر جاتے ہیں. اچھا کمال یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اندر اوقات میں بھی بہت ہی زیادہ وسعت دیتے چلے جاتے ہیں. یعنی جب آدمی سوچتا ہے اتنے سارے قرآن پڑھ لیے، اب اس وقت میں تو ہم سے عادت سے پارا نہیں پڑھا جاتا. وجہ کیا ہے کہ فلیکسیبل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو. دیکھیے اتنی بڑی مثال ہے ہمارے، کس طرح اپنے نبی کو لے گیا. زمانہ وہیں تھا. سبحان اللہ. ہلا تھا زمانہ نہیں ہلا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو انسان کو جھکتا ہے اس کے لیے سہولتیں پیدا فرمانا شروع کر دیتا ہے. سن لو بارڈر والوں جہاں مجلس ہو رہی ہے، نہ کرو ذکر لیکن اللہ کے بات سن لو کیا حکام دے رہے. تم یشوں ذکر الرحمان کرتے ہو، تمہیں آغاز میں ذکر سے بھاگتے ہو، تم چھوڑتے ہو اس کو. یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہیں، صحت دی، چلنا دیا، پھرنا دیا، گاڑیاں دی، کھانے دی، پھانے دی. کس چیز کے لیے دی ہے؟ اس لیے آؤ جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے جم جاؤ جا کر. اور مجھے تمہارے سے کیا انٹرسٹ ہے؟ تمہیں شکل تمہیں دیکھنی ہے. وہ قوم ہے کیا جو اللہ کو یاد نہ کر سکے. میں یاشوں ذکر الرحمان. کیا اچھا یہاں ایک عجیب چیز نظر آ رہی ہے کہ جو اعراض کرتا ہے کس سے؟ ذکر اللہ نہیں کہا،
کیا کہا ہے؟ ذکر الرحمان کہا ہے. رحمان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی. اللہ نے کیا رحمان کیا؟ کیوں کہ رحمان صفت ایسی بتائیے کہ جو کچھ بھی دے رہا ہے تمہارا رحمان دے رہا ہے. رحمان جو سیگا ہے نا رحمت کا، کہ اس کا ذکر جس پہ تمہاری اتنے آسان ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور تمہارے گناہوں کے باوجود سب کچھ دینا، یہ صفت رحمان ہے. کاش میری بات سمجھ گئے ہو. تو ذکر اللہ نہیں کہا یہاں، چلا لے اللہ میں تو تھپڑ پڑے گا ذکر نہیں. یہاں کیا ہے؟ ذکر رحمان کہ احساس دلا رہا ہے کہ میری اتنی رحمتوں کے باوجود مستحق ہے وہ، جس کا اتنی رحمت ہے کہ وہ تو مستحق ہے، تم ہر وقت میرا ذکر کرو. نہیں سمجھے بات؟ کہ لازم بن جاتا ہے ایسی ذات پر کہ جو تمہیں آنکھیں دے رہا ہے، بیٹھنا دے رہا ہے، کان دے رہا ہے. ایک چیز تمہارے جسم سے لے لوں، ایک چیز تمہارے رزق سے لے لوں، تیرے بچے کو اٹھا لوں، تیری بیوی کو اٹھا لوں، کس کو چاہے مار دوں، جس کو چاہے زندہ کر دوں، سینے میں تیرے علم و قرآن و منٹ میں غائب کر دوں، سینے میں قرآن و علم میں تجھے چور بنا دوں، ڈاکو بنا دوں. بھی ذات ہے جو چاہے کرو. یہ ہے رحمان. رحمان کیا ہے؟ رحمان کہتے ہیں اس تمام چیزوں کے باوجود کہ تجھے میں دیکھتا ہوں نافرمانیاں کرتے، تجھے دیکھتا ہوں بے پردہ پھرتے، تجھے دیکھتا ہوں جھوٹ بولتا ہوا، تجھے دیکھتا ہوں ہر حرام کاری کرتے تجھے دیکھتا ہوں، لیکن تیرے پاس رزق میرا پہنچ جاتا ہے، آم پہنچ جاتے ہیں، چوزے پہنچ جاتے ہیں، اب روٹیاں پہنچ جاتی ہیں، دسترخوان پہنچ جاتے ہیں، پیٹ تو بھرتا ہے، ڈکارے مارتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ہاں یاشو سمان تو میرے ذکر کو توڑتا ہے، ذکر سے بھاگتا ہے اتنے آسانات کے باوجود بھی. یاشو ذکر الرحمان نقید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقید الہی شیطان. قرآن کہتا ہے پڑھیں پتنی کون سا پا رہے ہیں 25 سے. پھر سن اس کا سزا کیا ہے؟ آپ سن لیں کہ سزا جو لوگ اللہ کے ذکر سے اغراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. یاشو میں ایک بڑی عجیب سی ایک اور نقطہ ہے کہ انکار نہیں ہے، یہ انکار کی دوسرا انکار بتایا جائے کہ اس انکار کی کیا وجہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہے جو تو انکار کر رہا ہے. اتنے بڑے اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو چھوڑ رہا ہے، تو نہیں آ رہا، اس کے پیچھے وجہ ہے جو تو نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ تیرا کبر ہے، تیرا کبر ہے، تیری شیطانیت ہے جو تجھے روکتی ہے، تماشا لگاتا ہے. تو خالی رکنے والا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی بیماری ہے جو تجھے روک رہی ہیں. سب سے بڑا تیرا کبر ہے. کیوں کہ تو اللہ کے ذکر کی اہمیت ہی نہیں ہے تیرے دل کے اندر، تو ذکر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اس کا وجود ہی تیرے پاس نہیں ہے. اور تو کوئی نہیں فلاں، یعنی کچھ بھی تو اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا تیرا کبر ہے. ویسے تو نہیں چھوڑا ذکر کو. یشو ذکر رحمان سزا سنے نقید لہو شیطان، تیرے پر میں شیطان کیا کرے گا؟ مسلط کر دیتا ہوں تیرے پر. مجھے بتایا کہ جو اللہ کی طرف سے شیطان اور جن مسلط ہو جائے کہ دنیا کا عامل نکال سکتا ہے اس کو؟ کوئی طاقت اس کو صحیح کر سکتی ہے؟ کوئی اس کو بچا سکتا ہے؟ بتائیں. اور دوسری شیطان کیا پھر آپ کے لیے کوئی مزیدار چیزیں کام کرے گا؟ اللہ اکبر. جب اللہ ایک شیطان کو سزا کے طور پہ چھوڑے گا تو نہ رزق ہوگا تیرا حلال، نہ تیری بچے تیرے ہوں گے، نہ تیری بیوی تیری ہوگی. ہر چیز فنا کر کے رکھ دے گا اور شیطان تیری. فرماتے ہیں یصدونہم کہ کیا کام کرے گا تجھے؟ روکتے گا تجھے عن سبیل، اللہ تعالیٰ کے ہر راستے کو تیرے لیے روکتا چلا جائے گا. نماز تجھے مشکل ہوگی، قرآن پڑھنا تجھے مشکل ہوگا. اچھا اگر عبادت میں تو آ بھی گیا تو عبادت بھی تیری حرام کاری والی ہوگی، ساری دکھاوے والی ہوگی، منہ پہ مار دینے والی ہوگی تیری نمازیں ہوں گی، سود اور بیمانی والے تیری نماز سجدے تیرے ہوں گے. صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کام تو کر رہا ہوگا کیونکہ شیطان تجھ پہ مسلط ہو گیا. کون سی خوراک کھاتے ہیں کہ وہ تو کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. ان کی خوراک بتاتا ہوں جس سے ان کی ہمت اور ارادہ بڑھا ہے. وہ کون چیز ہے؟ ذکر اللہ. کر کے دیکھیں انسان آئے صرف اور نماز کمزور ہے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے نمازی بن جائے گا کیونکہ ہمت ارادہ بڑھنا شروع ہو گیا اس کا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ ہمت دی اور پھر وہ بڑا آگے. یاد رکھیں دو چیزیں ہیں. کون سی؟ ہمت اور ارادے کو روکتا کون ہے؟ چلیں اور آگے میں اس کی کلیئر کر دیتا ہوں، جو دل میں آ رہی بتاتے جاتا ہوں.
یہ تصوف کے نقطے ہیں، ڈائری پہ لکھا کریں یہ بات، بہت کام آئیں گے آپ کو، کسی کتابوں میں نہیں ملنی یہ چیزیں. ہاں یہ سینہ گزٹ ہے، سینوں سے نکلتی ہیں باتیں. یہ ہمت اور یہ ارادہ کمزور کیوں ہے ہمارا؟ کیوں کمزور ہے؟ یہ روٹی تو ہم کھاتے ہیں، اس سے تو ہمت کو ارادے کہ روٹی سے کوئی تعلق نہیں. کتنا دودھ پی لیں آپ، کتنا دہی کھا لیں، یہ کس چیز سے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. اس پتہ ہے نا کہ ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دینا، تو انہوں نے بیریر آ گیا اس پہ کہ اس کے ہمت ارادے کو ختم کرو، یہ خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا. یہ نماز پڑھنے بھی نہیں جائے گا، بس منہ کھولے گا، نہ کوئی نفل پڑھے گا، کبھی نماز پڑھ لی تو آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس کی ہمت ارادے کو ختم کرو. وہ کون سے دشمن ہے؟ نفس اور شیطان. سننا میری بات، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. اگر صحیح ہونا ہے، اگر آپ کا فکر ہے تو سن لیں غور سے، کہ جب کمزوری محسوس کریں کہ جا ہمیں کیوں نہیں ہمت ہو رہی، ہم تہجد پہ اٹھیں، نفل پڑھیں، بڑی بڑی رکعتیں پڑھیں، بڑے بڑے عمل کریں، ہم کیوں نہیں کر سک رہے؟ تو سمجھیں اس لیے کہ ہمارے ہمت اور ارادہ کمزور ہیں. یہ کمزور ہیں تو ہم بڑھ ہی نہیں رہے، آگے ہم جا ہی نہیں رہے، سنت میں عمل ہو ہی نہیں رہا ہمارے سے، جس سے اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے اعمال کو. سنت کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، بہانے مارتے ہیں سنتوں پر. ہر چیز جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ اس کی طرف ہم بڑھ ہی نہیں رہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہمت اور ارادہ ہمارا جو ہے وہ بہت ویک ہیں. آپ سمجھے گی بات؟ کلیئر؟ آیا نیکسٹ. کیوں ویک ہیں مگر؟ کوشچن مارکس. وائی؟ یہ کیوں ویک ہیں؟ پوچھنے سے تہ تک تو جائے نا، اپنے آپ کو ٹٹولے. یہ کیوں ویک ہیں؟ جواب آتا ہے کہ ویک تو اس لیے ہے کہ نفس اور شیطان اللہ نے تمہارے ساتھ رکھا ہوا ہے تمہارے امتحان کے لیے. تمہیں امتحان کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے، تمہیں تو فرشتہ تھے، تمہیں نماز کا حکم دیتا، وہ فرشتہ لگا ہوا ہے نماز پہ، فرشتوں کو جو تسبیح دی وہ تسبیح پہ لگا ہوا ہے. اس میں کوئی نفس نہ شیطان کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں اس کو. تو آپ افضل کیوں ہیں فرشتوں سے؟ فرشتوں سے سجدہ کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایک بیدی رکھا ہے کہ اس میں ہم اس کو رکاوٹ ڈالیں گے، دیکھتے ہیں اس رکاوٹ کو توڑتا ہوا کس طرح میری طرف بڑھتا ہوا آتا ہے. سبحان اللہ. ہم کبھی انصاف کی بات نہیں کی، دیکھیں ہمارے سے یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں یہ امتحان میں ڈال دیا، ہمیں فلاں. اور بیوقوفی ترقی کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے. رو نہ، رونے والی شکل نہ بناؤ. اللہ نے ترقی کے لیے تمہیں بیریئر ڈالا ہے، اس کو توڑو. کس چیز سے؟ ہمت و ارادے سے. سمجھ آئی بات؟ تو اب دشمن سمجھ گیا کہ ان جان میں بھی نہیں دینا. سمجھ گیا کیڑا چکر ہے کہ کدھر سے مجھے پکڑنا ہے. شیطان نفس کہتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کدھر سے، کہ ان کے ہمت و ارادے کو ختم کر دو، اس سے مسلط ہو جاؤ. تو جن لوگوں کے ہمت ارادے کمزور ہیں، کیوں کمزور ہیں؟ اس کو نفس اور شیطان نے پکڑ لیا ہے. کیسے اس سے نکالے گا نفس اور شیطان سے؟ دو چیزیں ہیں جو روک رہی ہیں آپ کو. کیا؟ نفس اور شیطان. دو ہی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں جس سے آپ فارغ ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی آپ کو. کیا ہے؟ صحبت شیخ اور ذکر اللہ. صحبت شیخ اور ذکر اللہ. صحبت شیخ سے اختیار کریں گے آپ کا نفس پانی پانی ہو جائے گا. کوئی چیز نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتی سوائے صحبت شیخ کے. سبحان اللہ. اس کو پٹا ڈالنا ہے نا آپ نے، تو آپ کو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. جب اس کا ہاتھ پکڑیں گے تو آپ کا نفس، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پھر اپنے شیخ کی خواہش بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ مرید نہیں ہیں. بولے سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں میں آپ کا مرید ہوں. سچا مرید ہے، سچا مرید ہے تو چل پھر جس طرح میں کرنا تو بھی کر. جی یہ تو نہیں میں کر سکتا جیسے آپ کر رہے ہیں. بات تو آپ کی نہیں مانوں گا. پکا مرید ہے، کو جوتا چک رہا ہے، مارے جوتا سر پہ اس کے. یہ ڈرامہ نہیں ہے. مرید وہ ہوتا ہے کہ جیسے صدیق مرید تھے اپنے شیخ کے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں پڑھ کے کہیں عمر تھے، علی تھے، عثمان تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے. وہ تھے نا صحیح مرید کہ جو کیا وہی انہوں نے وہ کیا.
جو حکم آیا وہی انہوں نے حکم کیا, وہیں سے پیری مریدی چل رہی ہے. یہ سمجھے بات ہے میری؟ نئی بات نہیں, صحیح بات بتاؤں آپ کو. یہ تو قیامت تک چلنا ہے تصوف, اس کو تصوف کہہ لیں آپ, صوفیزم کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. تو مرید تو وہ ہے کہ جب ہاتھ جا کے دیتے ہیں اپنے شیخ کے ہاتھ میں, اس طرح تو نفس کو قابو کر لیا ہم. اب ہمت کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے دوسری چیز کیا دی ہمت کے لیے؟ ذکر اللہ. جب آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ تو ہمت عروج کرنا شروع ہو جاتی ہے.